انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج ہر 15 منٹ بعد ایک فلسطینی بچے کو شہید کر رہی ہے اور وائٹ فاسفورس کا استعمال کر کے فلسطینی عوام کی پراپرٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مشعل ملک نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے مثال قائم کی ہے کہ وہ جو مرضی کرے دنیا اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں صہیونی نیتن یاہو اور ہندوتوا مودی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ مشعل ملک نے کہا کہ غزہ کے اطراف کی سرحدیں کھول کر عالمی مبصرین کو وہاں جانے کی اجازت دینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے جو مودی حکومت نے جبر اور استبداد روا رکھا ہے اس پر بھی عالمی دنیا کو جو ہے وہ اسے کٹہرے میں لانا چاہیے اور اسے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔ اسی سلسلے پر ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ماہرین ہمیں جوائن کریں گے، ان کے ساتھ ہم بات بھی کریں گے اور آج کے موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ فی الوقت مزید اپڈیٹس ہیں جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس حوالے سے 27 اکتوبر 1947 کے دن کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے۔ اسی بارے میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے تقسیم بر صغیر کے فارمولے اور کشمیریوں کی خواہشات کے منافی جموں و کشمیر پر قبضہ جما لیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کا ایک اجلاس اسلام آباد میں کنوینر محمود احمد ساغر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے نہتے کشمیریوں کا بے دریغ خون بہا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت چھیننے کے بعد نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ بی جے پی حکومت علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں کر رہی ہے لیکن کشمیری بھارت کے تمام مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اجلاس میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیری نوجوانوں کے مسلسل ماورائے عدالت قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ محمود احمد ساغر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے اپنے منصفانہ جدوجہد کو ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں تحریک آزادی کشمیر کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسی حوالے سے بھی آج بیان جاری کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر کی جانب سے اپنے بیان میں انہوں نے بزرگ حریت قائد سید علی گیلانی، شیخ عبدالعزیز شہید ایس حمید اور شیخ تجمل اسلام مرحوم کی یاد میں راولپنڈی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے چشم کشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی انتہا کر دی ہے اور محکوم کشمیری فلسطینیوں کے دکھ درد کو بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ تقریب سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر کے رہنماؤں شیخ محمد یعقوب، سید اعجاز رحمانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی دہشت گردی کی تازہ لہر کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بھی کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو مزید مضبوط بناتے ہوئے دشمن کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، خاص طور پر خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور بھارت اور کینیڈا کے تعلقات میں پیدا ہونے والا جو تناؤ ہے، اسی صورتحال میں مزید آج ایک اپڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا نے بھارت میں سے اپنے 62 سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کینیڈا کے وزیر خارجہ میلان جولی نے بتایا کہ بھارتی حکام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثناء ختم ہونے سے متعلق باضابطہ آگاہ کر دیا ہے۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا بیان دیا تھا۔
انہیں موضوعات پر ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، خاص طور پر کشمیر کی صورتحال کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جبر اور استبداد کی کارروائیاں جاری ہیں، اور کشمیر میں یہ صورتحال تو گزشتہ کئی دہائیوں سے چل ہی رہی ہے، جہاں پر 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی ڈپلائمنٹ اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کی املاک کی ضبطگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا معاشی قتل، اور پھر اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مودی حکومت نے اسرائیلی ماڈل کو اپنایا ہے فلسطین کو ٹیز کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کو ہتھیانے کے حوالے سے، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر زاہد انور صاحب، ان کے ساتھ ہم گفتگو کے طریقہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ سر پہلا سوال جو کرنا چاہوں گا، بنیادی طور پہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ظلم پہ بات کرتے ہیں، جبر پہ بات کرتے ہیں، استبداد پہ بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا اپنایا جانا ہے جس کی بنیاد پر زیادہ وسیع پیمانے پر مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹیز کیا جانا ہوتا ہے، زیادہ وسیع پیمانے پر ان مقبوضہ علاقے کے لوگوں کا استحصال اور قتل عام کرنا ہوتا ہے۔ بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور جو پچھلے ایک ہفتے میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر کر چھوڑا ہے، شاید اس سیاہ تاریخ کی بھی دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ بحیثیت ماہر بین الاقوامی امور، دونوں انتہا پسند ریاستوں کی موجودہ صورتحال اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو بیہیویئر ہے ان کے ٹورڈز، اس کو آپ کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس موضوع پہ بات کروں۔ اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کا مسئلہ تو جو ہے کئی عشروں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کہانی ظلم کی کہانی ہے، جبر کی کہانی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی کہانی ہے، اور اس کا ارتکاب اسرائیل کر رہا ہے۔ اور اسرائیل کا وجود جو ہے اس کے بنانے میں سب جانتے ہیں کہ کون جو ہے اس کے پشت پر تھے۔ برطانوی امپائر جو ہے، برٹش امپائر نے جو ہے فلسطینیوں کی سرزمین جو ہے اسرائیل کو دی تھی، اور اسی سے یہ 1917 سے آپ دیکھیں تو 1947 اور پھر اس طرح کا، اگر ہم ایک لمبی کہانی ہے 20ویں صدی کی، جو ہے فلسطینیوں سے ان کا ملک چھینا گیا، ان کے علاقے چھینے گئے، اور یہودیوں کو، دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر ان کو ایک ریاست جو ہے بنا دیا گیا، اور اسرائیل نے ظلم کی بنیاد پر اور جو ہے طاقت کی بنیاد پر فلسطینوں کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نکالتے گئے، اور اب جو ہے فلسطینی جو اکثریت تھی وہاں پہ ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا گیا، یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہوتا گیا۔ تو بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہے ابھی جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے بچے نظر آتے ہیں، یہودیوں کے خواتین و حضرات نظر آتے ہیں، لیکن پچھلے 60-70 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بچے اور خواتین، اور ان کے ساتھ ان کی خواتین کی بے عزتی جو ہوئی، بچوں کو جس طرح مارا گیا، بوڑھوں کو نہیں بخشا گیا، تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ لیکن ابھی یہ ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے دنیا دیکھتی ہے اور اس کو مختلف پیرائے میں لیتی ہے۔ تو مسلمان اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کو ایک پیمانے سے ناپا جاتا ہے، لیکن اگر اسرائیل جو ہے ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس پہ اس پہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تو اس حوالے سے اس ظلم کو جو ہے پروان چڑھایا گیا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہسپتال میں مریضوں کو، زخمیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور یہ سب دن دہاڑے جو ہے سیولائز ورلڈ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا گیا۔ دوسری طرف آپ نے بات کی تو ہندوستان کی موجودہ بی جے پی کی جو حکومت ہے، جو نریندر مودی
کی لیڈرشپ میں ہندوستان پر حکمران ہے، تو وہ بھی آکوپائڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جو اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ڈی این اے چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے وہاں پہ سٹیزن شپ جو ہے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے آباد کیا جا رہا ہے، ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں تاکہ کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، کشمیریوں کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی اور روحانی حقوق کو غصب کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے جو جس پیرائے میں بات کی، کمپیریٹیو انالیسس کی، تو بالکل دونوں جابر، ظالم اور ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والی ریاستیں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستان جو ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ سب جو ہے یونائٹڈ نیشن کے آنکھوں کے سامنے، سیولائز ورلڈ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے روکنے اور اس پر پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اپنی ریسورسز کو جو ہے استعمال کریں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے خود کھڑے ہوں، تو متحدہ مسلمان اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ظلم کو جو ہے مسلمان جو ہے اتفاق و اتحاد سے روکے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، مجھے اس بات کا بھی پوری طرح سے خیال ہے کہ آج آپ طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں، پھر بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ ایک مختصر سوال کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تاکہ آپ بہتر طریقے سے آرام بھی کر سکیں، اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ بھی ہیں کہ آپ جلد از جلد روح بصحت ہوں اور دوبارہ مکمل صحت یابی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ ڈاکٹر صاحب، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو مغربی طاقتیں ہیں اب جو ہے وہ ان کے اگینسٹ انہی کے اپنے ممالک میں اس وائلیشن پر اور اس جانبداری پر جو ہے وہ احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے، سو ان کے لیے کتنا مشکل ہے اسرائیل کو آؤٹ آف دا وے جا کے انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنا؟ کیا یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی، یہ ایک ہے کہ یہ 21 سینچری ہے، انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اور پہلے جو چیزوں کو چھپایا جاتا تھا اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جرنلزم جو ہے اور موبائل اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے چیزیں چھپ نہیں سکتی، ان کو جو ہے وہ آشکارا ہو جاتی ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دغلے پن کی جو یہ دو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں اور یہ دغلا پن جو ہے مغربی حکومتوں کا وہ کھل گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی مغربی میڈیا پہ آپ دیکھیں تو وہ آیا یہ 60-70 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ٹیررزم کر رہا ہے، لیکن غزہ میں یہ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ہر سویلین جو ہے عام جو ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے افسردہ ہونا چاہیے، لیکن انسان برابر ہیں۔ کیا فلسطینی اور جو ہے یہودی برابر نہیں ہیں؟ دونوں انسان ہیں۔ تو اگر فلسطینیوں کے ساتھ 60 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا تو چاہیے یہ کہ مغربی میڈیا اس کو اسرائیلی دہشت گردی قرار دے، لیکن اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا۔ لیکن اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ نہایت اہم ہے۔ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اب جو ظلم کرتا ہے اسرائیل وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہاسپٹل پر جو ہے بم گراتا ہے تو وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اب مغربی عوام جو ہے، عام لوگ جو ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اپنی حکومتوں پہ کہ یہ کیسی دغلا پن ہے، یہ کیسے ڈبل معیار ہے، یہ اسرائیل جو کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس پہ جو ہے یورپ میں
نارتھ امریکہ میں اور ایشیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے جو ظلم کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے، خواہ وہ انڈیا ہو یا اسرائیل ہو، اس کو بھرپور طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لایا جائے، تاکہ یورپ کے اور امریکہ کے اور ایشیا کے عام سویلین دیکھے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں کی رائے عامہ جو ہے، پبلک اوپینین اس سے بدلے گی اور وہ اپنی حکومتوں پر پریشر ڈالے گی کہ یہ ڈبل معیار، یہ دغلا پن، یہ انجسٹس پر مبنی جو فارن پالیسیز ہیں وہ اس میں چینجز لائے، تاکہ دنیا میں امن آئے، فلسطینیوں کا خون بہنا رک جائے، کشمیریوں کا خون بہنا رک جائے، اور یہ ریاستی دہشت گردی ختم ہو۔